كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں، ایک خوف کا ماحول، دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا وہاں پر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا، وحی ہوئی کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ ڈالیے آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا، وہ لاٹھی پھینکی، تو پھر وہ ایک ایسی سانپ کی شکل اس کی بن گئی کہ جو جادوگروں نے اپنے جادو کے زور پر جو بھی کرتب کیا تھا وہ سب کو ختم کر کے رکھ دی وہ لاٹھی۔ اب فن والا فن کو سمجھتا ہے۔ جادوگر سمجھتے تھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی جادو ہے تو پھر ہم اس کا توڑ کر دیں گے، لیکن جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک لاٹھی سانپ کی شکل اس کی ہوئی اور پھر ہم نے جو کچھ جادو کیا تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا، تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ ورنہ ہم بھی جانتے ہیں جادو کے حدود کیا ہیں اور جادوگر کیا کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کچھ ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ واقعی جادو ہے، جادو نہیں، یہ واقعی جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی انہیں یقین ہو گیا کہ یہ معجزہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یہ جادو نہیں ہے، تو فوری طور پر ایمان لانے کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ اور ایمان لاتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آتے ہیں اللہ پر جو عالمین کا پروردگار ہے، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، جس کی طرف موسیٰ اور ہارون دعوت دے رہے ہیں۔ ہم کنونس ہو چکے ہیں، ہم مطمئن ہو چکے ہیں، ہم ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں۔ اب یہ اعلان ایک عجیب و غریب چیلنج بن گیا وہاں پر، فرعون کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی، کہ منظر کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا۔ جادوگر فرعون یہ سمجھتا تھا کہ آج وہ کرتب ایسے دکھائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی جائے گی، مگر ہوا کیا؟ انہوں نے تو خود اعلان کر دیا ایمان لانے کا۔ جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا، فرعون بے قابو ہو گیا، غصے سے آپے سے باہر ہو گیا، آؤٹ آف کنٹرول، اور اس نے دھمکی دی کہ یہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان لانے کا اعلان کیسے کیا؟ یہ جرت کیسے ہوئی تمہارے اندر؟ اگر تم باز نہ آؤ اس ایمان سے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور قتل بھی ویسے نہیں، سولی پر لٹکا دوں گا۔ اور کیسے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹوں گا، اس کے بعد تمہیں ہینگ کر دوں گا، سولی پر لٹکا دوں گا۔ ذرا یہاں غور کیجئے، یہ جو وارننگ ہے، دھمکی ہے، کوئی عام آدمی کی طرف سے نہیں، فرعون کی طرف سے یہ دھمکی ہے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا تھا اس وقت، کوئی کچہری، کوئی کورٹ، کوئی ٹرائل، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ جو کہتا وہی فیصلہ، وہی قانون۔ جادوگر بھی جانتے تھے کہ یہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کیا کہا؟ دیکھیے، یہ ہے ایمان کا کمال۔ جب ایمان کی حلاوت دل میں داخل ہو جاتی ہے، فرعون جیسے جابر اور ظالم کی دھمکی بھی وہاں کوئی کام نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا، تم یہ جو دھمکی ہمیں دے رہے ہو صرف اس لیے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، کر لو جو تم کرنا ہو، مگر یاد رکھو اب ہم ایمان سے واپس آنے والے نہیں۔ پھر انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، بار الہ ہمیں اس آزمائش میں ثابت قدمی عطا فرما، صبر کرنے والا بنا دے، ہماری وفات بھی ہو تو اسلام کی حالت میں ہو۔ دیکھیے، ذرا رک کر غور کیجئے، ابھی یہی جادوگر تھوڑی دیر پہلے فرعون سے بھاؤ تاؤ کر رہے تھے دنیاوی فائدوں کے لیے، اور جب ایمان ان کے دل میں داخل ہو گیا تو پھر اب ان کی نظر ہو گئی آخرت بنانے اور سنوارنے کی طرف۔ فرعون جیسے ظالم کی دھمکیوں کو وہ خاطر میں نہیں لا رہے ہیں۔ یہ ہے ایمان اور کفر کا فرق، ایمان اور شرک کے درمیان یہ فرق ہے۔ اس سے ایک اور بھی ہمیں پوائنٹ سمجھنا چاہیے اس واقعے سے، کہ واقعہ ایک ہے مگر دو کردار سامنے آ رہے ہیں اس کے۔ فرعون اور اس کے لشکر اور ہواری، چیلے چاٹے، انہوں نے بھی یہی منظر دیکھا تھا،
جادوگروں نے بھی یہی منظر دیکھا، مگر جادوگروں پر اس کا اثر کیا ہوا اور فرعون اور اس کے ساتھ دینے والوں پر اس کا اثر کیا ہوا؟ وہ سرکشی میں آئے اور انہوں نے حقداروں کو مارنے کی کوشش کی، جبکہ جادوگر ایمان لانے کے بعد اپنی ساری توجہ آخرت کی طرف لگا دی۔ دیکھنے میں بظاہر ایک ہی منظر تھا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، لیکن اس کے اثرات کیسے دیکھنے میں آئے؟ تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ بعض اوقات حق اور سچ کو سمجھنے کے باوجود کچھ لوگ دائرے دین میں داخل ہوتے ہیں، چاہے کتنا بڑا چیلنج ان کے سامنے ہو، کتنی ہی قربانی ان کو دینی پڑے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھر بھی اس کا مذاق اور دل لگی ہی کرتے ہیں اور حق کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار اور آمادہ نہیں ہوتے۔ پھر آخری نبی، خاتم النبیین، سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کس شاندار انداز میں کیا گیا۔ آیات 157 158 اس کو آپ بھی پڑھیے ذرا، کہ ہمارے نبی کے بارے میں جو باتیں بتائی گئیں کہ کون ہے ہمارے نبی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی ہیں جن کی آمد کی بشارت، جن کے صفات کریمانہ کی بشارت تورات میں بھی دی جا چکی ہے، انجیل میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ گویا آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے صفات طیبہ کا تذکرہ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، انجیل میں، تورات میں۔ یہ کمال ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد جو آپ کے اخلاق لوگوں کے سامنے آئے، یہ تو بعد میں آئے، لیکن اس سے پہلے یہ گواہی موجود ہے۔ اور پھر آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ڈیوٹی کیا ہے آپ کی؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، امر بالمعروف، خیر کا پرچار، شر سے لوگوں کو روکنا، اور وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پاکیزہ حلال چیزوں کو جائز فرماتے ہیں، حلال اور پاکیزہ، اور جو خبائث ہیں، بری چیزیں، گندی چیزیں، نجس چیزیں، اس سے روکتے ہیں، کیونکہ جو خبیث چیز ہے، جو گندی چیز ہے، وہ سراسر نقصان دہ ہے۔ اور آج تو دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ اسلام نے کسی چیز کو حلال کیا تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہے، کسی چیز کو اگر حرام فرما دیا گیا تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کیونکہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، بغیر ریزن کے اس کو حرام نہیں کیا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور کام بتایا گیا، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، لوگوں کے اوپر جو بوجھ تھا، جو طوق تھا مختلف جاہلیت کا، ان کے رسم و رواج کا، جو زنجیریں ان کے قدموں میں ڈالی ہوئی تھی لوگوں کے، یعنی لوگوں کو لوگوں کا غلام بنا دیا گیا، انسانوں کو انسان کا غلام بنا دیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آزادی کا ایک بڑا تحفہ دیا، آزاد رہنے کا طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے وہ آزادی کی فضا میں رہ سکتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دین اسلام میں جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اظہار خیال، اظہار رائے کی آزادی، انسان کی آزادی، دنیا کا کوئی اور ریلیجن، کوئی اور مذہب اس کا تصور بھی کہاں سے کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صحابہ کرام کے دور کو دیکھ لیجئے، خاص طور پر خلفائے راشدین کے زمانے میں، خلیفہ وقت، حاکم وقت، اور پھر کوئی چھوٹا نہیں، چھوٹے علاقے کا حاکم نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ریاست اسلامی کے حدود کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے تھے، مگر فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار خیال، وہ جو اسلام نے عطا فرمایا تھا، لوگوں نے کیسے عمل کیا۔ اتنے بڑے خلیفہ وقت، ان سے ایک بڑھیا راستے میں اگر کوسچن کر رہی ہے تو اس کو حق ہے اس کا۔ ایک عام آدمی بدو اور گنوار ایک سوال کرتا ہے یا آبجیکشن کرتا ہے تو اس کو اس کا اختیار دیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کیا اس کا کوئی تصور بھی کر سکتی ہے کہ دنیا کے سپر پاور کو ایک عام آدمی چیلنج کر دے؟ بلکہ آج تو یہ حالت ہے، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اظہار خیال کی آزادی کا، وہاں تو آپ کی نیت کی بھی سزا دی جاتی ہے۔ اس وقت وہ کنٹریز، وہ علاقے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت متمدن ہیں، ترقی یافتہ ہیں، دی موسٹ سویلائزڈ کنٹریز،
اور نیشنز کا دعویٰ کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ بعض اوقات صرف نیت کی سزا دی جا رہی ہے، عمل نہیں کیا، کام بھی کچھ نہیں کیا، مگر قیاس کیا جاتا ہے کہ اس کو موقع ملتا تو یہ کام کرے گا، لہٰذا اس کو پکڑو اور اندر کر دو۔ یعنی فریڈم آف ایکسپریشن، جب تک ان کی مرضی کی بات بتائیں، جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو تو نہیں۔ پڑھیے ہمارے نبی کی سیرت کو، دیکھیے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور کو، کہ وہاں پر جو اظہار خیال کی آزادی ہے، کس طریقے کی آزادی وہاں پر دی جاتی رہی۔ پھر ہمارے لیے بھی اس میں ایک اور بات بھی کہی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی اطاعت اور اتباع کریں، چاہے ہم عرب ممالک میں ہوں، ایشیائی ممالک میں ہوں، یا افریقہ کے جنگلات میں رہتے ہوں، یا پھر مغربی ممالک میں رہ رہے ہوں۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخری رسول پر ایمان لائے اور آخری رسول کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اسی کے لیے کامیابی ہے آخرت کی، اسی کے لیے نجات ہے آخرت میں۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل کتاب موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ تذکرہ ہو رہا تھا، تو ان یہودیوں میں جو بگاڑ پیدا ہوا اس کا ایک یہاں پر بتایا گیا کہ وہ کیسی کیسی شرارتیں کیا کرتے تھے۔ ان سے منع کیا گیا، خاص دن یعنی ہفتے کا دن سیٹرڈے، اس کے اندر شکار مت کرو، لازماً کرتے تھے، جا کر ہیلے بنا لیے، شریعت میں حرام اور حلال کو ہیلا اور مذاق کا ذریعہ بنائے، اور اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہے حلال کرتے، جس چیز کو چاہے حرام کرتے ہیلوں کے ذریعے سے۔ تو ان پر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوئی اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔